اب جناب ویکینڈ پر ہوا ایک اور زبردست کام، اور وہ یہ ہوا کہ ایک بہت ہی مہنگی گاڑی جو انگلستان سے تعلق رکھتی تھی وہ ملی کہاں سے؟ بالکل، وہ ایک گھر کے اندر سے ملی، وہ بھی ڈیفینس کے گھر کے اندر سے۔ ویکینڈ پر دنیا کی مہنگی ترین گاڑی کی برآمدگی جو ہے وہ موضوع بحث بنی رہی۔ ہوا کچھ یوں کہ کراچی کے علاقے ڈیفینس کے بنگلے سے یہ دنیا کی جو کہا جا رہا ہے کہ مہنگی ترین گاڑی ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ تفتیش اور ایکسائز ریکارڈ سے انکشاف یہ ہوا ہے کہ گاڑی کی امپورٹ میں پاکستان میں بلغاریہ کے سابق سفیر ملوث ہیں، اور بلغاریہ کے سابق سفیر الیگزینڈر بوریسوف نے یہ گاڑی اپنے نام پر درآمد کی تھی۔ اب اس گاڑی کی حقیقت کیا ہے، یہ گاڑی کس طرح یہاں تک پہنچی، اس کی برآمد کیسے ہوئی، یہ ڈیٹیلز جانے بغیر کیسے پتہ چلے گا؟ اسی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں، ہمیں دعوت دی ہے نمائندہ خصوصی نیوز عارف موسیٰ۔ السلام علیکم عارف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ بھائی کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ اوور دا ویکینڈ ہم نے سنا کتنی مہنگی گاڑی، پھر وہ کراچی میں نکلی، پھر واٹ از دا اسٹوری؟ دیکھیں، یو کے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے پاکستانی اتھارٹیز کو یہ بتایا کہ لندن سے چوری ہونے والی ایک گاڑی اس وقت کراچی میں، جس کے بعد کسٹم حکام نے کراچی میں اس گھر پہ چھاپہ مارا جہاں سے یہ گاڑی برآمد ہوئی، اور اس کے بعد جو تفتیش ہوئی اس میں بہت سارے انکشافات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ چونکہ ایک عالمی کنونشن ہے جس کے تحت پاکستان یا کسی بھی ملک میں جو سفارتی عملہ تعینات ہوتا ہے کسی دوسرے ملک کا، وہ اپنے استعمال کے لیے ایسی گاڑیاں منگوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو ٹیکسز اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پورا پروسیس کیا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ اس کی اجازت دیتی ہے، وزارت خارجہ اس کا لیٹر لکھتی ہے، اور اس کے بعد ایسی گاڑیاں جو ہے وہ منگوائی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ گاڑی جو ہے وہ بلغاریہ کے سابق سفیر صاحب نے منگوائی 20 مئی 2020 کو، یہ ان کے نام پر سندھ میں رجسٹرڈ ہوئی۔ صحیح۔ اچھا۔ اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا، ان کے خلاف، اس سفیر کے خلاف کرپشن الزامات کی ایک تحقیقات چل رہی تھی۔ عمومی طور پہ جو سفارتی عملہ ہوتا ہے اس کو 1400 لیٹر جو ہے وہ شراب منگوانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، جو کہ انتہائی کم پیسوں پہ آتی ہے، لیکن وہ بکتی پاکستان اور کراچی اور مختلف شہروں کی مارکیٹ میں ہی ہے۔ لیکن ان سفیر صاحب نے اپنا جو کوٹا تھا 1400 لیٹر کا، اس کے بجائے 2600 لیٹر شراب منگوائی، تو وہ معاملہ ان کے خلاف چل رہا تھا، اور پھر ان کو کرپشن الزامات کے تحت اس ملک نے واپس بلا لیا۔ اچھا۔ لیکن جاتے جاتے وہ یہ گاڑی $40,000 کے عوض پاکستانی کو ایک کو دے کے چلے گئے تھے، اور یہ سب معاملہ پھر چلتا رہا۔ لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو انٹرنیشنل ریکٹ کام کرتا ہے اس سارے سلسلے میں، اس کا طریقہ واردات ایسا ہے کہ وہ اگر لندن سے گاڑی یا کسی اور ملک سے چلتی ہے تو وہاں اس وقت چوری نہیں ہوتی، وہاں سے وہ پورٹ سے کلیئر ہوتی ہے، اس ملک پہنچتی ہے، وہاں سے پورٹ سے کلیئر ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ اس کو جو ہے وہ چوری کا جو ہے وہ الزام لگا کے انشورنس بھی کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ہر طرف سے فائدہ اٹھانے کا ایک سلسلہ۔ لیکن مجھے یہاں عارف صاحب بتائے گا کہ ایک تو یہ گاڑی برآمد کہاں سے ہوئی ہے، سیکنڈلی کیا یہ پہلا کیس تو نہیں ہے اپنی نوعیت کا؟ کیا اس طرح اور بھی بہت ساری گاڑیاں ہیں جو آلریڈی لوگوں کے استعمال میں ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی بہت سی گاڑیاں ہیں جو لوگوں کے استعمال میں ہیں، بہت سے سفارت خانے ایسی گاڑیاں منگواتے ہیں، لیکن اس کے لیے رول یہ ہے کہ وہ 3 سال تک سفارتی عملہ اپنے پاس استعمال کرے گا، اور 3 سال کے بعد اسے بیچنے کا، فروخت کرنے کا مجاز ہوتا ہے، اسے اتھارٹی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ فروخت کرتا ہے تو منسٹری آف فارن افیئرز اس کی اجازت دیتی ہے، کسٹم اس کی ویلیو کا اندازہ لگاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹیکسز جو ہے وہ عام شہری کو ادا کرنے ہوتے ہیں، اور وہ اس طریقے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اب تو عام شہری کے پاس تھی، تو اگر اس نے خریدی ہے تو پھر ٹیکسز اس نے پے کیے ہوں گے؟ نہیں کیے، ٹیکسز پے نہیں کیے، اور کسٹم حکام بتاتے ہیں کہ اگر اس کا ٹیکس پے کیا جاتا تو اس کی قیمت پاکستانی روپوں میں 30 کروڑ روپے کے لگ بھگ بنتی ہے، اوپن مارکیٹ میں مزید مہنگی ہے۔ So basically he did not have a complete paperwork, hence ان کو جو ہے اس گاڑی کو جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا۔ لیکن آپ یہ کمال دیکھیں کہ سندھ کا جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بغیر موفر کے لیٹر، بغیر کسٹم کے ڈاکومنٹس، اس سب کے بغیر اس گاڑی کو رجسٹرڈ کر لیا، اور وہ گاڑی کراچی میں ایک رجسٹرڈ گاڑی کے طور پر موجود تھی۔ تو سر پھر کوتاہی تو ہمارے سسٹم کی بھی تو ہوئی نا، ہم کیسے رجسٹر کر لیں؟ بغیر رجسٹر کیے گاڑی جو ہے یہاں پر ہے اور چل رہی ہے، تو ہماری غلطیاں بھی تو ہیں۔ کوتاہی ہمارے سسٹم کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے یہ ایک کیس جو ہے وہ کافی ہے۔ اس سے پہلے بھی 1-2 اس طرح کے کیسز ہو چکے ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ ایسی گاڑیاں پکڑ چکی ہے، کورٹ نے آرڈر کیا۔ یہاں ایس ایس پی مدیر ہیں آج کل عرفان بہادر، کافی عرصے پہلے انہوں نے اس طرح کی ایک گاڑی پکڑی تھی، اور پھر ہائی کورٹ میں رپورٹ کی تھی کہ یہ BMW جو گاڑی ہے یہ بنیادی طور پہ چوری کی گئی ہے۔
اور یہاں پہ لائی گئی, اس کو یہاں رجسٹر کرا لیا گیا اور مزے سے چلا رہے تھے. اچھا, اب یہ گاڑی جو ہے وہ میں بھی انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی ہے, لیکن اس کے بعد اب کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ اس کے بعد کارروائی کیا کی جائے گی, خاص طور پر جن کے پاس یہ گاڑی تھی؟ دیکھیں, 2 لوگ اس سارے معاملے میں گرفتار ہوئے ہیں. ایک تو وہ جمیل احمد صاحب ہیں جن کے گھر سے گاڑی برآمد ہوئی ہے. دوسرا ایک بڑا نام ہے نوید بلوانی, جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ گاڑیوں کے امپورٹ کا اور اس کا کام کرتے ہیں. ایک اور شخص اس کے اندر نوید ہے جو کہ مفرور ہے. اور اس طرح یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف پہلے بھی بہت سارے کیسز ہیں. ایسے یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے خلاف کیسز نہیں ہیں. یہ جو نوید اس کیس کا مرکزی ملزم ہے, اس کے خلاف پہلے سے بھی کیسز درج ہیں, اس کی تحقیقات چل رہی ہے. اس گاڑی کو کسٹم حکام نے اب ضبط تو کر لیا ہے. اب قانون اس حوالے سے کہتا ہے کہ وہ اسے ضبط کریں گے, اس کی کارروائی کریں گے اور اس کے بعد اسے آکشن کر دیں گے. اب جس پاکستان قانونی طور پہ آکشن کی جا سکتی ہے, یعنی کہ جس انسان نے یہ خریدی تھی اس کا جو پیسہ تھا وہ تو گیا, مطلب اب تو نہ اس کو گاڑی ملے گی نہ اس کو جو معافی ملے گی, وہ والا سناریو. غیر قانونی کام اور رشوت کی رسید نہیں ہوتی. کیا بات کی ہے بات. تو اس طرح کی چیز آپ بتا رہے ہیں, اور بھائی کس طرح کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں, گاڑیاں پہلے بھی لوگ اس طرح کی رکھتے ہیں. ان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ انیشلی اگر وہ گاڑی کسی فورن آفیسر سے, بیوروکریٹ سے یا ایک اپنے ایمبیسڈر سے لے رہے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے ان کی رہنمائی کے لیے؟ کیا آپ دیکھیں, ایک تو منسٹری آف فارن افیئرز اس حوالے سے ایک لیٹر پراپر جاری کرتا ہے کہ یہ گاڑی فلاں ملک کے سفیر کے لیے منگوائی گئی تھی. ان کا 3 سال کا ٹینور جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد وہ اسے بیچ سکتے ہیں, تو انہوں نے فلاں شخص کو یہ بیچی ہے, NOC دیا جاتا ہے اور کسٹم ایک لیٹر جاری کرتا ہے کہ اس گاڑی کے اگینسٹ اتنی ڈیوٹی اگر جمع کرا دی جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ یہاں پہ رجسٹرڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سینٹرلائز سسٹم ہی کوئی نہیں. ہم نے یہ بھی کیسز دیکھے ہیں کہ کراچی سے چوری ہونے والی گاڑی, چھیننے والی گاڑی کسی اور صوبے میں جا کے رجسٹرڈ ہو گئی آسانی کے ساتھ. جتنی گاڑیاں اپلائڈ فار رجسٹریشن پہ ہوتی ہیں یا جتنی گاڑیاں گورنمنٹ وہیکلس ہوتی ہیں, ان کے چھیننے کا رجحان اس لیے زیادہ رہا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی کہ یہ گاڑیاں اگر کراچی سے چھینی جاتی ہیں تو انہیں پنجاب میں آسانی سے رجسٹرڈ کرایا جا سکتا ہے. پنجاب سے چھینی جاتی ہیں تو بلوچستان میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں. اب یہ 2020 کا آپ نے بتایا کہ تب اس گاڑی کو جو ہے لیا گیا تھا, 2 سال ہو گئے, تو یہ کیسے پتا چلا کہ فلاں شخص کے پاس فلاں جگہ پر یہ گاڑی موجود ہے؟ کتنے عرصے میں یہ تفتیش ہوئی؟ کیونکہ اگر کسی کے پاس 2 سال سے ایک گاڑی ہے تو اس کو اگر پکڑا گیا تو پکڑا گیا, نہیں پکڑا گیا تو ٹھیک ہے. دیکھیں, اس سارے معاملے میں ہماری ایجنسیاں, ہمارے اداروں کا کوئی کردار نہیں ہے. اس میں کردار ہے نیشنل کرائم ایجنسی UK کا, جنہوں نے اس سارے معاملے کی تفتیش کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ کراچی میں فلاں بنگلے میں فیز 2 میں کھڑی ہے. جس کے بعد کسٹم حکام وہاں پہنچ کے کپڑا ہٹاتے ہیں اور ان کے نیچے ان کو وہی گاڑی ملتی ہے جو چیسز نمبر انہوں نے پرووائڈ کیا تھا. VIN نمبر اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے ان گاڑیوں کی جو سیریز ہوتی ہیں. VIN نمبر جو ہے وہ UK سے چوری ہوئی گاڑی سے مل گیا, لیکن اس کے اندر ٹرک وہی استعمال کی گئی کہ یہ گاڑی لندن سے پہلے نکلی, اس ٹائم تک کلیئر تھی, کسی اور ملک پہنچی, وہاں سے امپورٹ کرائی بلغاریہ کے سفیر صاحب نے, یہاں پہنچی, کلیئر تھی, اس کے بعد اس کو چوری کا مقدمہ کرا کے وہاں سے انشورنس بھی کلیم کیا گیا. اچھا, میں یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ اچانک کسٹم اور ایکسائز والے اتنے متحرک نظر کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کچھ اور کارروائیاں بھی دیکھی ہیں, کن طور پر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی. یہ اچانک کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے؟ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں کچھ بڑھ گئی ہیں کارروائیاں. دیکھیں, یہ جو سارا معاملہ تھا یہ اٹھا اسی انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو NCA نے رپورٹ کیا تھا, اور اس کے بعد ایک اور اس میں اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بلغاریہ کے سفیر صاحب نے صرف یہ ایک گاڑی نہیں منگوائی. اطلاعات ہیں کہ 16 ایسی گاڑیاں منگوائی گئیں. 16 گاڑیاں ایسی ہیں جو مبینہ طور پر ہر گھر سے بینٹلی نکلے گی. پتہ نہیں کیا کیا نکلنے والا ہے, لیکن یہ کہ تحقیقات جاری ہیں, بڑے پیمانے پہ تحقیقات ہیں. اس سے پہلے ماضی میں حیدرآباد سے شراب کا ایک کنٹینر پکڑا گیا تھا, ایک سیاسی شخصیت کا نام آیا تھا, وہ شراب کا کنٹینر بھی انہی سفیر صاحب نے منگوایا تھا, اپنے کوٹے سے زیادہ شراب منگوائی تھی. اور یہ عمومی طور پہ کراچی میں یا اسلام آباد میں بڑی عام سی روایت ہے کہ آپ کو سفارتی عملہ جو ہے وہ شراب کم پیسوں پہ بیچ دیتا ہے. اللہ, اور پھر گاڑیاں بھی اس طریقے سے لائی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں. تو جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے اس طریقے سے یا اس معاملات کے تحت یا ذریعے سے گاڑیاں رکھی ہیں, محتاط کے علاوہ اب جلدی سے اپنے آپ کو جو ہے یا تو ٹیکس دیں اس کا, یا پھر آپ خود ہی اب دیکھ لیں جو آپ نے کرنا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کی رسپانسبلٹی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے, تو غلط کام نہ کریں, صحیح کام کریں. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا.